الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سر آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. تمام حضرات خواتین سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اب آواز صحیح ہے؟ اب صحیح ہے؟ اب بہتر ہو گئی الحمد للہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے اب انشاءاللہ میں تھوڑا سا زور سے بولوں گا انشاءاللہ تو سیٹ ہو جائے گا. اچھا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, بہت کرم ہے مالک کا کہ اب ہم اپنی انشاءاللہ آج کلاس شروع کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں ہم لوگ ماشاءاللہ سے فارورڈ جا رہے ہیں تھوڑے سے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی مطلب انٹو مطلب عربک کے اندر آ جائیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ذرا ٹف ایک تو کام بھی دے رہا ہوں تاکہ وہ جب آپ کو بیسک بنیادی رولز آ جاتے ہیں اور آپ کے پاس ماشاءاللہ پیچھے انگلش کا بھی بیک اپ ہے اور اردو کا بھی بیک اپ ہے تو آپ اس سے کنیکٹ کریں الحمدللہ. اور ابھی تو ایک پہلا لیسن تھوڑا سا مشکل ہوا ہے, اب جب ہماری انشاءاللہ لگاتار ہوں گی اور ہر ہفتے کلاسز ہوا کریں گی انشاءاللہ تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور دیکھیے گا آپ آگے آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی اور یاد بھی رہیں گی انشاءاللہ, کیونکہ جب ہم اس کو زبان میں استعمال کریں گے. اور میں بھی آپ سے آہستہ آہستہ ہلکی پھلکی سی عربی بولنا شروع کروں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ آہستہ آہستہ پھر میں زیادہ تر کلام اپنا آپ سے عربی میں کروں, آپ سے سوال و جواب کروں تاکہ آپ لوگ عربی سننے کے بھی عادی ہوں اور اس کو کس طریقے سے بولنا ہے, کیونکہ انسان جب سنتا ہے کسی زبان کو تو اس کو پھر آہستہ آہستہ بولنا بھی آتا ہے. انا انشاءاللہ سأتکلم معکم بالعربیۃ فقط انشاءاللہ. طیب تو آپ لوگوں نے جب ماشاءاللہ کام کیا تو مجھے 2 لوگوں کا کام ملا ماشاءاللہ اور دونوں نے ماشاءاللہ کام بہت اچھا کیا ہوا تھا. سب سے پہلے ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے, جو سوال و جواب ہیں اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ چیزیں جو کہ ہمیں سمجھنی ہے ہم وہ سمجھیں گے پہلے. تو میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور وہ جو بک میں ہم نے جی آپ کے سامنے یہ اسکرین آ رہی ہوگی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے دیکھیں اب اس میں کیا تھا, ہم نے ماشاءاللہ پچھلا ایک پورا لیسن پڑھا اور اس کے اندر آپ لوگوں نے میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ جتنے افعال ہیں آپ ذرا اس کو الگ کر کے لکھ لیں اپنے پاس, کہ جتنے وربس اس میں یوز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو وہ لکھ لیجیے گا ضرور, جتنے بھی وربس اس میں یوز ہوئے ہیں وہ آپ کی ایک ورب ڈکشنری بنے گی انشاءاللہ. اور یہ ذہن میں رکھیں آپ جب بھی ورب لکھیں گے تو آپ اس کے ساتھ اس کا ڈور ضرور لکھیں گے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں, میں دوبارہ اس کو منیمائز کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے. مثال کے طور پر ابھی جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ خلق, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے خلق اس کے اندر کافی پڑھا. تو اب آپ اپنے پاس جو آپ کے پاس جو نوٹ بک میں ڈکشنری بنے گی نا وربس کی, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس کو لکھیں گے خلق, یہ اس کا پاسٹ اور اس کا پریزنٹ ہے یخلق, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے 2 کالم بنیں گے آپ کے, 3 کالم بنیں گے بلکہ, یخلق خلق یخلق, ٹھیک ہے. اور آپ چاہیں تو پیج ڈال دیں, ٹھیک ہے نا, یخلق, تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کون سے ڈور سے بلانگ کرتا ہے. اور تیسرا آپ جو اس کی ہیڈنگ دیں گے اوپر باب لکھا ہوگا, ٹھیک ہے نا, باب. تو یہ کون سے باب سے ہے؟ خلق یخلق از فرام دا ڈور یا فرام دا فیملی آف نصر ینصر. آپ چاہیں تو صرف اور صرف بریکٹ میں نون لکھ دیں, ٹھیک ہے نا. آپ چاہیں تو صرف بریکٹ میں نون لکھ دیں, جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ جو ورب ہے یہ بلانگ کرتا ہے
नसर यंसुरु फैमिली से, नून फैमिली से बिलोंग करता है ना। हमने 6 डोर्स पढ़े थे। सबसे पहले कौन सा था? नसर यंसुरु, ठीक है, जिसको हम करते हैं नून से। सेकंड नंबर पे था ज़रब यज़रिबु या फतह यफ्तहु, आपने शायद लिखा था दूसरा, फतह यफ्तहु, ठीक है। और उसका जो डोर था वो फा था। इसी तरीके से फिर आपने तीसरा डोर था हमारा, वो कौन सा था? वो था ज़रब यज़रिबु, ठीक है, ज़रब यज़रिबु। अच्छा, मैं एक काम ही करता हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है ना, आप लोगों को भी आसानी होगी। खलक़ यख़लुक़ु, इसके अंदर सबसे अहम बात ये है कि ये जो पहले शुरू में जो 3 डोर्स हैं, इसमें सबसे अहम बात ये है कि इसके पास्ट में सब पे ज़बर है, ठीक है। खलक़ और उसके बाद यख़लुक़ु, सॉरी, खलक़ यख़लुक़ु, ठीक है ना। ये है आपका डोर नंबर 1। मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जहन में रहे। बाब नंबर 2 था हमारा फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु, ठीक है। और मैं सिर्फ ये काम कर रहा हूँ मैं कि ता पे ज़बर डाल लूँ, फतह यफ्तहु, ठीक है। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था फा से, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फा, फा फैमिली हो गई, ठीक है। तीसरा हमारा था ज़रब यज़रिबु, ज़ाद रॉ और बा, ठीक है, ज़रब यज़रिबु। और हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हमने करना है ये रॉ के नीचे इसमें ज़ेर है, ठीक है ना, ज़रब यज़रिबु। और इसको हमने डोनेट किया था, ये हमें याद रखने के लिए, ये है ज़ौद, ज़ौद फैमिली है, ठीक है। और इन डोर्स का मैंने आपको मकसद भी बताया था। आप लोगों में से कोई है जिसको याद है कि ये डोर्स क्यों बनाए गए? कोई मुझे बताएगा कि हमने ये डोर्स क्यों बनाए? आप लोगों में से जो भी चाहे मुझे बता सकता है कोई भी, कि हमने ये डोर्स क्यों बनाए। ये 6 डोर्स हैं, 3 तो मैंने लिख दिए, 3 मैं और लिख दूंगा अभी। जी सर ये बताइए। याद करने के लिए कि वो डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। लाइक डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? तो और भी मतलब डिफरेंट जो है, डिफरेंट अरबी की किस्में हैं आई गेस। ठीक है। और कोई जवाब? जी मिस फौजी, आप कुछ कह रही थी? जी मिस फौजी, मैं ये आप बोल कुछ? रही थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि हम उसके अराब याद रहते हैं ना, तो फिर अराब, सर उसमें अराब याद रहते हैं ना, तो फिर आपको चेंज फेल माजी करने में और इसमें चेंज प्रेजेंट में करने में मुश्किल नहीं होती अगर आपको एग्जैक्टली, फैमिलीज याद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 एक और भी है। हम, डू यू रिमेंबर, हम भी हैं और मुसरत शकील भी हैं। आप लोगों में से कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है कि आखिर ये 6 डोर्स क्यों बनाए गए? अच्छा अलीना, आपके जहन में है कि ये 6 डोर्स किस लिए होते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको। सबसे इसमें ये जहन में रखिएगा, मैंने आपको जो बात बताई थी जो बड़ी अहम है, वो क्या है? अरबी ज़बान में 95% वर्ब्स इन पैटर्न्स पे फॉलो करते हैं। सबसे अहम बात ये, यानी कि 95% ऑफ द वर्ब्स अरबी ज़बान में क्या होगा, या तो वो खलक़ यख़लुक़ु वाली फैमिली में से होंगे, यानी कि पास्ट में खलक़ तीनों पे ज़बर और प्रेजेंट में यख़लुक़ु, ठीक है ना। तो इसीलिए तो हमने वो गिरदान याद की थी। हमें खलक़ का पता लग गया तो हम उसके हिसाब से उसकी गिरदान कर लेंगे पास्ट में भी। और हमें यख़लुक़ु पता लग गया तो भी हम पहचान जाएंगे। जैसे मिस पौधे गई थी कि भाई आपको वर्ब्स पहचानने हैं कि भाई पास्ट में क्या है और प्रेजेंट में क्या है, तो उसके लिए आपको डोर का पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसका जो हमारे पास जो रीज़न नंबर 1 है वो ये कि क्योंकि 95% ऑफ द वर्ब्स इन अरबिक वो ट्राइलिटरल होते हैं और वो बिलोंग करते हैं इन 6 फैमिलीज में से किसी एक फैमिली। इसीलिए हमें सिर्फ ये देखना होगा। और सबसे अहम बात मैंने आपको ये बताई थी, अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई मसले की बात ही नहीं है कि ये गिवन होंगे इंशाल्लाह।
اور بہت ساری کتابوں کے اندر تو مینشن کر دیتے ہیں, ڈکشنریز میں مینشن کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ڈور سے بلانگ کرتا ہے یہ ورڈ. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں نے بھی آج تک کبھی یاد نہیں کیا یہ عربی زبان کے استعمال سے چیز آ جاتی ہے الحمدللہ, ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, بس صرف یہ 6 ڈورز پکے ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی کہ بھئی اوکے یہ خلق یخلق ہے, یہ فتح یفتح ہے, یہ ضرب یضرب ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دو نمبر 5 جو تھا 3 4 کیا ہوگا, 4 اور 5 کے اندر آپ دیکھیے گا پاسٹ میں زیر آ جائے گی سیکنڈ ریڈیکل کے اوپر, سمیعہ اور حسیبہ. ٹھیک ہے نا, تو سمیعہ یہ پاسٹ ہے, مجھے اعراب ڈالنا پڑے گا, اس پہ زیر ڈالنی پڑے گی مجھے کیونکہ یہ سمیعہ ہے اور اس کا پریزنٹ ہے یسمعو. اس پہ بھی مجھے اعراب ڈالنے پڑیں گے, زبر ہے یہاں پہ. سمیعہ یسمعو یہ ڈور نمبر 4 ہو گیا, اور اس کو ہم سین سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے حسیبہ یحسیبو, دونوں میں پاس میں بھی زیر ہے سیکنڈ ریڈیکل پہ اور پریزنٹ میں بھی. تو وہ کیا بنے گا, وہ بنے گا حسیبہ سین کے نیچے زیر, اور اس کا پریزنٹ ہے یحسیبو. ٹھیک ہے, سین کے نیچے دوبارہ زیر ہے, اور اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ہا سے, حسیبہ یحسبو ہا فیملی ہوئی ہے. اس ڈور سے بہت کم الفاظ آتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے نا, بہت کم الفاظ ہیں, بہت گنتی چنتی کے الفاظ ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے, میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ کتاب ضرور لیں, ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں میں آپ سے شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, بہت اچھی کتاب ہے ماشاء اللہ, آپ لوگ دیکھیں گے اس میں سارے ڈورز دیے ہیں الحمدللہ, تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ان ڈورز کو پڑھ کے مزہ آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو وہ کتاب آپ سے شیئر کر دوں گا, چھوٹی سی کتاب ہے بہت, اگر آپ کو انشاءاللہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو آپ ضرور لیجیے گا. میں لاسٹ ڈور لکھ دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہے جو کہ کروما یکرومو ہے, اور کروما یکرومو کی اسپیشلٹی یہ ہے, کروما یکرومو کی یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ اس میں دونوں پہ پیش ہوتا ہے, کروما یکرومو, اور اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کاف سے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس 6 ڈورز آ گئے. اچھا, یہاں پہ پیش ہے کروما یکرومو, دونوں پہ پیش ہے, تو یہ بالکل ہی الگ ڈور ہے, لیکن اس سے بھی برز آتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارے ماشاءاللہ سے 6 ڈورز ہو گئے, اور کوئی بھی عربی کا ورب آئے گا وہ اس میں فال کرے گا. میں آج آپ سے عربی میں فعلوں کی قسمیں, ایک تو آپ نے پڑھی تھی نا پاسٹ ٹینس کی کائنڈس پڑھی تھی, آپ نے پڑھی تھی پریزنٹ ٹینس کی کائنڈس, یہ تو پاسٹ اور پریزنٹ ٹینس ہے. ورب کی کچھ کائنڈس ہیں, عربی زبان میں 4 قسم کے وربس ہمیں نا وہ پڑھنے باقی ہیں, وہ ہم پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو صرف اس کی پہچان ہو جائے, خدا نہ خاصہ کوئی ڈیٹیل چیپٹر نہیں ہے, بس آپ کو صرف پہچان ہو جائے. میں موٹی موٹی اس کی باتیں آپ کو بتا دوں گا, آپ کو کہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, آپ کو مطلب یہ چیز تنگ نہیں کرے گی بھائی یہ چینج کیسے ہو گیا. اب جیسے قل ہے, یہ کہاں سے قل بن گیا. ٹھیک ہے نا, اعوذ میں یہ کون سا قل اعوذ, ہم نے آپ کو پتہ ہے ہمیں آخر کی صورتیں بھی پڑھنی ہے ابھی, تو یہ کنسٹرکشن ہوئی کیسے, میں آپ کو ایک مرتبہ یہ بتا دوں گا, آپ لوگ بہت آرام سے سمجھ جائیں گے, اور وہ ایک مرتبہ کا سمجھانا جو ہے نا وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگ صرف میں نے یہ ساری باتیں اس لیے بتائیں آپ کو تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, آئیے ہم اپنے سوال جواب پہ آ جاتے ہیں, جو ہم نے کہا تھا کہ یہ سوال جواب آپ کے ہوم ورک تھے. ٹھیک ہے جی, پہلا سوال تھا, دیکھیں کم طالباً وجد المدرس فی الفصل. ٹھیک ہے نا, دیکھیں یہ کم جو ہے نا ہاؤ مچ, ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ دونوں کے لیے آتا ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کم کے بعد آنے والا جو لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کم کے بعد آنے والا جو لیٹر ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, اسی لیے کم طالباً ہے, کم طالباً, کم کتاباً, کم قلماً. آپ جب بھی کم استعمال کریں گے اس کے ساتھ جو لفظ لگائیں گے وہ منصوب پوزیشن میں لگائیں گے. ٹھیک ہے, کم طالباً وجد المدرس فی الفصل. تو دیکھیں اس کا جو طریقہ ہوتا ہے جواب لکھنے کا وہ کیا ہوتا ہے, سوال ہی میں سے نکالیں کہ سب سے پہلے سوال سمجھ لیا آپ نے, ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس وجدہ. اب دیکھیں یہ جو وجدہ ہے
تو میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو میں پہلے بتا دوں، لیکن بات ذرا لمبی ہو جائے گی، ہم پہلے یہ اپنا سالو کر لیتے ہیں. آپ وجدہ ذہن میں رکھیے گا، واو جیم اور دال. وجدہ اس کا پریزنٹ ہے یجیدو، ٹھیک ہے نا، وجدہ یجیدو. اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل لگے گا کہ یہ یجیدو کیسے آیا، اور یہ پھر اس پیٹرن پہ تو آ ہی نہیں رہا. جو پیٹرن ابھی میں نے آپ کے سامنے 6 لکھوائے ہیں اس میں آ ہی نہیں رہا. وہ کیوں نہیں آ رہا یہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال جو موٹی سی بات کیا ہے وہ وجدہ آپ یاد رکھ لیں. وجدہ پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے، اور یجیدو اس کا پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. وجدہ تو کم طالباً وجد المدرس، کتنے طالب علم ملے ٹیچر کو فی الفصلی ان دا کلاس. تو آپ سوال میں سے جواب نکالیں وجد المدرس فی الفصلی، اور اس کے بعد آپ کتاب کے اندر ریفر کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ وجد المدرس فی الفصلی کتنے ملے تھے. وجد المدرس فی الفصلی 15 15 طالباً، ٹھیک ہے نا. 15 طالباً، بالکل یہ ہم نے کتاب میں پڑھا تھا. وجد المدرس فی الفصل 15 طالباً، آپ کا آنسر مکمل ہو گیا. لما ذهب الطلاب الجدد الى المدیر، لما کا مطلب ہوتا ہے why، ٹھیک ہے نا. تو یہ شارٹ فارم ہے لماذا کی، لما. لما ذهب الطلاب الجدد الى المدیر، یہ جو طلاب الجدد تھے وہ مدیر کے پاس کیوں گئے تھے، اسی میں سے نکالیں گے ہم. ذهب الطلاب الجدد الى المدیر، ٹھیک ہے. ذهب الطلاب الجدد الى المدیر، گئے تھے طالب علم، نئے طالب علم گئے تھے مدیر کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی نام نہیں ملے تھے لسٹ کے اندر، ٹھیک ہے. تو آپ کو لکھنا ہے بیکاز. اب دیکھیں کس طرح لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کس طرح لکھیں گے. لما ذهب الطلاب الجدد الى المدیر، آپ نے ذهب الطلاب الجدد الى المدیر ویسے لکھ دیا، ٹھیک ہے. آپ نے لکھ دیا ذهب الطلاب الجدد الى کہاں سے انٹر کیا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے. ذهب الطلاب الجدد الى المدیر آپ نے ویسے رکھا بیکاز لانہم، بیکاز they did not get، ٹھیک ہے نا. تو بیکاز کے لیے ہمارے پاس لفظ آتا ہے لأن، ٹھیک ہے. یہ آ گیا ہمارے لیے لأن، یہ آ گیا ہمارے لیے ہمارے پاس بیکاز کا. لیکن ہمارے پاس ایک نہیں ہے، ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں بیکاز دے، کیونکہ ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی ہے. اگر تم لوگ ہوتا تو ہم کم لگا دیتے ہیں یہاں پہ. اگر صرف تم ہوتے لأنک بیکاز یو، لأننی بیکاز آئی، لأنکی بیکاز یو فار فیمنن، ٹھیک ہے. اسی طرح لأنہو بیکاز ہی، کیونکہ اب وہ بہت سارے طلاب ہیں نا، طالب تو نہیں ہے، طلاب ہیں. تو ہم کہیں گے اس میں لأنہم، لأنہم ہو گیا بیکاز دے، ٹھیک ہے. اب did not get، وجدہ یجدو، وجدہ کا مطلب تھا فاؤنڈ نا، یا فائن. he found، وجدہ مطلب he found. تو they did not find. تو وجدہ سے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وجدہ سے آپ نیگیٹو کیسے بنائیں گے. آپ کو پتا نا فعل ماضی میں اگر آپ کو فعل ماضی کو نیگیٹو پاسٹ ٹینس بنانا ہے تو آپ صرف میم والے زبر ما لگا دیں گے. لأنہم ما، یہ میں نے ما کس لیے لگایا کیونکہ پاسٹ ٹینس ہے اس لیے میں نے ما لگایا. اور وجدہ کی، کیونکہ وجدہ ایک کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وجدہ ایک کے لیے ہوتا ہے، وجدو بہت ساروں کے لیے ہوگا. تو لأنہم ما وجدو، لأنہم ما وجدو بہت سارے ہیں نا اس لیے. لأنہم ما وجدو، ان کے نام، ما وجدو ان کے نام، اسماءہم، اور بہت سارے نام ہیں تو اسی لیے میں اسماءہم لکھوں گا. ما وجدو اسماءہم، ایک سیکنڈ. لأنہم ما وجدو اسماءہم، لأنہم ما وجدو اسماءہم، اور فی القائمہ ویسے ہی رہے گا، فی القائمتی، ٹھیک ہے. فی القائمتی.
because they did not find their names in the list فی القائمة. یہ اس طریقے سے لکھیں گے آپ لأنہم ما وجدوا اسماءہم یا اسماءہم ویسے ما وجدوا اسماءہم آئے گا لأنہم ما وجدوا کیونکہ اسماءہم جو ہے وہ آبجیکٹ ہے اس لیے ما وجدوا اسماءہم فی القائمة. ٹھیک ہے یہ آ گیا. اچھا اب دیکھیں نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. جی من خلقنا جواب دیجئے. من خلقنا خلقنا اللہ. اب دیکھیں اب ہمیں کس نے پیدا کیا ہے سوال ہے نا تو ہم جواب دیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. خلقنا اللہ that's it. ٹھیک ہے خلقنا اللہ that's it ختم ہو گیا جواب. اللہ کریٹڈ اس. آپ کو پتہ ہے عربک میں ورب پہلے آئے گا اور ڈوور بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے من خلق القمر القمر خلق اللہ. نہیں القمر نہیں خلق القمر خلق القمر اللہ. جی قمر اللہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے اور آپ ایک اور اس میں لکھ سکتے ہیں خلقہ اللہ. ٹھیک ہے خلقہ اللہ اس کو اللہ نے بنایا ہے یا خلق القمر اللہ یہ بھی صحیح ہے. سر ایک پریویس جی میں کوشچن ہے یہ جب آپ نے یہ پہلے بتایا ذہبا لأنہم لأنہم جی دیکھیے یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر لأنہم یہ رہا لأنہم ما وجدوا اسماءہم فی القائمۃ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے فواد بھائی. نہیں میں آواز نہیں آئی میری. اچھا دیکھیں میں کہہ رہا ہوں لأنہم because ما وجدوا اسماءہم فی القائمۃ they did not get their names in the list. ان کو اپنے نام نہیں ملے تھے لسٹ میں. ٹھیک ہے اور لأنہم ہم نے کیوں کیا کیونکہ وہ سب ہے اس لیے. ویسے اس میں بھی تو وہ سب تھے نا اس میں بھی تو وہ سب وہ سیم بات نہیں ہو رہی تھی اوپر کس میں جو اوپر سٹوری ہے اوپر اس میں لأنہو لکھا ہوا الیہ لأنہو. ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اچھا ہم اس کو اچھا ریفر کر لیتے ہیں. یہاں پر ہوگا ذہب الیہ لأنہو الیہ ایک منٹ ذہبنا الیہ ہم گئے تھے اس کی طرف لأننا یہ دیکھیں اچھا ٹھیک ما وجدنا. ٹھیک ہے نا دیکھیں وہی چیز ہے بالکل. اسماءنا یہ دیکھیں آپ ہم نے کیا کیا اس کو ہم بس یہ کر دیا. لأنہم ما وجدوا اسماءہم ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا. آپ دیکھیں آخر کی چیزیں چینج کر رہے ہیں جس سے کہ ہمیں کیونکہ ان کو ان کے نام نہیں ملے ان کو اور ان کے لگانے کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے. they did not get their ہے نا they اور their کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے. اور اس میں کیا لکھا تھا we and our لأننا کیونکہ ہمیں because we ما وجدنا did not get اسماءنا our names فی القائمۃ in the list. آپ دیکھیے باقی ہر چیز ویسے ہی ہے صرف آگے کے they اور their چینج ہو رہا ہے بس. ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف آتے ہیں واپس. ٹھیک ہے اچھا جی یہ آگے ٹھیک ہے. اب دیکھیں من خلق اللہ من خلق القمر خلقہ اللہ من خلق الشمس. جی من خلق الشمس اس سے جواب کون دے گا جلدی سے جواب دیں. من خلق الشمس آپ بتائیے. جی بتائیے فواد بتا دیں. خلقہ اللہ. دیکھیں شمس جو ہے نا شمس جو ہے نا وہ عربی زبان میں مؤنث ہے. کیوں
اچھا شمس عربی زبان میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو اور کون سی کیٹیگری ہے عربی زبان میں؟ ایک کیٹیگری ہے اس کا نام ہے مؤنث سماعی، مؤنث سماعی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مؤنث سماعی. عربی زبان میں ایک کیٹیگری ہے جس کا نام ہے مؤنث سماعی، مؤنث سماعی. یہ دیکھیں مؤنث سماعی، سماعی کہتے ہیں ہرڈ کو، یعنی کہ ہرڈ فیمنن. یہ وہ مؤنث ہے جو کہ ہم نے عرب کو ان کی زبان کے اندر مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنا ہے، ٹھیک ہے. عرب ان الفاظ کو اپنی زبان کے اندر مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو یہ قسم عربوں میں ہے، یہ مطلب عربی کے اندر مؤنث سماعی جو سنی ہوئی ہے. کس سے سنی ہوئی ہے؟ عربوں سے. عرب اپنی زبان کے اندر شمس کو، سورج کو فیمنن کنسیڈر کرتے ہیں. آگ ہے، نار، دنیا ہے، ٹھیک ہے نا. آگ بھی فیمنن ہے، دنیا بھی فیمنن کنسیڈر ہوتی ہے، حالانکہ اس کے اندر مؤنث کی علامت نہیں ہے. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن کیونکہ عرب اپنی زبان میں اس کو استعمال کرتے ہیں ایز اے فیمنن، اسی لیے ہم بھی اس کو ایک کیٹیگری دے دی اور اس کا نام رکھ دیا مؤنث سماعی، یعنی کہ مؤنث سماعی، ہرڈ فیمننز، ٹھیک ہے نا، ہرڈ فیمننز ہے. تو یہ مؤنث سماعی میں سے ہے کہ شمس. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ من خلق الشمس. جلدی سے جواب دیں تاکہ ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم نے دوسرا لیسن بھی شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. من خلق الشمس، ایزان آپ بتاؤ گے بیٹا؟ سر خلق اللہ، نہیں، من خلق الشمس کس نے بنایا سورج کو؟ تو سورج کو بنایا اللہ نے، یا پھر تم کو اس کو اللہ نے بنایا؟ خلقہ اللہ. خلقها اللہ، ٹھیک ہے. سر وہ مؤنث کے لیے ای ہوگا یا پھر ہاں آپ ہوگا نے نا، وہ خلقها بنایا اس کو، ٹھیک فار ہے. فیمنن؟ تو فیمنن خلقها، فار میسکولن خلقه کریٹڈ. دیکھو خلق کا مطلب ہے ہی کریٹڈ، اور ہو اٹ، صحیح ہے نا. تو خلقها کا مطلب کیا ہوگا؟ خلق ہی کریٹڈ ہا اٹ، ٹھیک ہے. اصل میں وہ کیا ہے؟ خلق پلس ہا ہے، ٹھیک ہے. تو خلقها اللہ، اللہ کریٹڈ اٹ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے. من خلق النجوم، دیکھیں نجوم جو ہے وہ نان لیونگ پلورل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. علینا آپ بتائیے من خلق النجوم. خلق النجوم اللہ یا خلقہ اللہ؟ جی خلق النجوم اللہ یا پھر خلقہ اللہ، دونوں صحیح ہیں، بالکل شاباش. اچھا مما خلق اللہ الانسان، مما، من اور ما سے بن کے بنتا ہے مما. تو مما کس سے؟ خلقہ اللہ الانسان، اللہ نے بنایا انسان کو. جی جواب کے اندر، مطلب سوال کے اندر ہی جواب بھی ہے، جلدی سے بتائیے. خلق اللہ الانسان من الطین، من الطین نہیں، من طین. من طین. ہاں ویسے من الطین بھی کہتے ہیں، فرام دا کہہ سکتے ہیں، لیکن من طین از بیٹر. خلق اللہ الانسان من طین، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. نمبر 8 مما خلق اللہ الجان. ہم آپ بتا سکتے ہو بیٹا مما خلق اللہ الجان؟ مسرت شکیل اگر آپ بتا سکیں خلق اللہ مما خلق اللہ الجان. اچھا مس فوزیہ آپ بتا دو. خلق اللہ الجان من نار. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. خلق اللہ الجان من نار. کم سماء خلق اللہ. جی کون بتائے گا کم سماء خلق؟ اچھا یہاں پر اور بھی لوگ ہیں نا یہاں پر. عائشہ خان
جی میرا ہی نام سے میں نے کیا ہوا ہے, میری بیٹی کے نام سے ہوا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مسرت شکیل سمرہ وسیم آپ چاہیں تو بتا سکتی ہیں. جی کم سماء خلق اللہ, کم سماء خلق اللہ. فواد بھائی آپ بتا دیں. جی سر, خلق اللہ سبع سماوات. جی ماشاء اللہ. خلق اللہ سبع سماوات فی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض. ایزان سوال میں سے جواب نکالنا. سر مجھے ریپیٹ. اوکے دیکھو سامنے لکھا ہوا تو میں نظر آ رہا ہے فی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض, ہے نا. جی اب دیکھو اسی سوال کے اندر سے جواب نکالو. خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام. احسنت ماشاء اللہ, ویری گڈ ماشاء اللہ. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. من قال هذا, یہ تو بہت آسان ہے. من قال هذا کس نے کہا تھا یہ؟ من قال هذا علینا, من قال هذا. جی مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں. قال ابلیس. قال هذا ابلیس, ٹھیک ہے. ولمن قال هذا ابلیس ولمن. فواد بھائی اس کی سمجھ نہیں آئی اس کی کیا ہے ولیمن. اور کس کے لیے, اینڈ فار ہوم کہا تھا اس نے. من الانسان لمن اللہ. نہیں, ولیمن اور کس کے لیے کہا تھا, یعنی اینڈ ہوز. من الانسان, ہاں للانسانی, لام سے لی لگا دے بس. اس نے یہ لفظ کس کے لیے کہا تھا؟ انا خیر منہ, یہ لفظ کس کے لیے کہا تھا؟ خلقتنی من نار. اور اچھا کس سے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا, کس سے. من اللہ. ہاں للہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم. اگر ہم کہیں گے کس سے, اصل میں لمن کا مطلب ہوتا ہے ہوز, یعنی کہ اینڈ فار ہوم. لمن کے دو مطلب ہے نا, فار ہوم کس کے لیے, اور یعنی کہ اور ہوز دونوں مطلب لمن کے. تو ہم یہاں کہیں گے کس کے لیے کہا تھا اس نے, ولیمن اور کس کے لیے, ٹھیک ہے نا. اینڈ فار ہوم اس نے کہا تھا. تو ہم کہیں گے یہاں پہ جواب جو ہوگا اس کا وہ للانسانی. آپ نے صرف لام لگانا ہے, للہ یا للانسانی اس طرح کہیں گے. اللہ کے لیے للہ, انسان کے لیے للانسانی, ٹھیک ہے. اچھا من ای سورۃ هذه الآیۃ. سورۃ الاعراف. انسانی کیسے کہ لکھیں گے؟ اس لام نام سے Sorry. ہاں میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. نام انسان کے ساتھ کیسے ملائیں گے اسے؟ انسان کے ساتھ دیکھیں نا, لام نام سے لل, ایک میں بتاتا ہوں, لل اچھا انسانی, ٹھیک ہے. لل انسانی, ٹھیک ہے, لل انسانی. اچھا جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو اچھا من ای سورۃ هذه الآیہ, هذه الآیۃ من سورۃ الاعراف. آیت سورۃ الاعراف. من هذه الآیۃ من سورۃ الاعراف, ٹھیک ہے. ہاں من فرام, یہ آیت ہے سورہ اعراف سے, ہے نا. یہ سورہ اعراف سے یا سورہ اعراف کی آیت ہے, تو اس میں ہم سپورٹ کے لیے من لگائیں گے. هذه الآیۃ من, it is this آیا is from سورۃ الاعراف. تو فرام کی وجہ سے ہم نے من لگایا ہے کہ هذه الآیۃ من سورۃ الاعراف, کیونکہ دیکھیں سوال ہی میں جواب ہے من ای سورۃ هذه الآیۃ, تو هذه الآیۃ من سورۃ الاعراف, ٹھیک ہے. اچھا یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کر لیا تھا. ما معنی الطین, آپ لوگوں نے اس میں آپ دیکھیں, آپ نے ان سارے جو میننگ لکھنے ہیں اس میں یہ عربی میں لکھنے ہیں. طین کا مطلب کیا ہوتا ہے, عادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور الجدو کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اگر آپ پیچھے آئیں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تین کسے کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے تینوں جواب دیے ہیں. تین, یہ دیکھیں تین جو ہے, تین کا جواب دیکھیں یہاں پر ہے, یہ دیکھیں. ما معنی الطین یا استاد؟ الطین معناہ التراب المختلط,
मिक्स्ड क्ले, मिक्स्ड क्ले मट्टी जो है वो भी मिली हुई मट्टी, बिलमाई पानी से मिली हुई मट्टी, अत्तुराबुल मुख्तलितु बिलमाई, अत्तुराबुल द मिक्स्ड क्ले विद वाटर, यानी कि पानी से मिली हुई मट्टी, बिलमाई किसके साथ, पानी के साथ मिली हुई मट्टी, इट इज मिक्स्ड विद वाटर। तो ये है तीनों का जवाब, ठीक है। और उसके बाद आदा, आपको पता है आदा का मतलब भी लिखा हुआ है, आदा का मतलब है रोजा, लौट के आना, ठीक है। और अल जद्दू, अबुल अब, अब्बू के अब्बू, या फिर औ, औ का मतलब अलिफ वाव ज़बर औ, यानी कि उसमें इंग्लिश वाला और है, और या अल उम्मू, या फिर अम्मी, या अबुल उम, अम्मी के अब्बू यानी कि नाना, दादा या नाना दोनों में से सकते हैं। जद किस तरफ निस्बत है वो हम पढ़ के अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अल जद्दू का मतलब हो गया ग्रैंड, समझा, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो ये उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज देखते हैं, ये माशाल्लाह आप लोगों ने कर ली थी, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखा हुआ है आसिमतुस सूडान अल खुर्तूम, इस तरह यहाँ दिया हुआ है कि आसिमा कहते हैं कैपिटल को, आसिमतुस सूडानी अल खुर्तूम, कैपिटल ऑफ सूडान इज अल खुर्तूम। इसी तरीके से कैपिटल ऑफ इराक वो बगदाद है मेरे ख्याल में, है ना, आसिमतुल इराक़ी अल बगदादू, आसिमतुल ममलकतिल अरबिय्यति सऊदियति अर रियाज़, आसिमतुल यमन अना ला आरिफ, मुझे पता नहीं है आसिमतुल यमन क्या है। आसिमतुल यमन अगर किसी को पता हो तो बताएं, आसिमतुल यमन क्या है? सना, 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 अच्छा सना है, सना, सना है, सना, सना, स्वाद नून आइन अलिफ, अच्छा सना है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सर ये बताएं कि इसमें 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 वो क्यों दम्मा क्यों आ रहा है, इसमें बगदादू क्यों लिखा हुआ है, बगदादू, हाँ देखिए ये बगदादू, रियादू, हाँ खरतूम, खबर है ना, खबर है ना। देखिए अल मुज़ाफ, क्यों ऐसे, देखिए आसिमतुस सूडान अच्छा, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मुब्तदा और अल खुर्तूम खबर, ठीक है ना। आसिमतुस सूडान ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलके मुब्तदा और अल खुर्तूम खबर, तो उसको हमें चेंज करने के लिए कोई चीज़ चाहिए ही नहीं पीछे, ना कोई वर्ब है ना कुछ है, तो रहने दो उसको बेचारे को, अल लगा हुआ है तो इसीलिए आखिर में एक पेश है, ठीक है। भी आपको पीछे कोई चीज़ चाहिए होती है ना कि एराब चेंज करने से पहले, वरना तो एराब चेंज नहीं होते ना, एराब तो चेंज होते हैं पीछे कोई इम्पैक्ट आ रहा होता है, या तो कोई मफरूल भी होता है या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आसिमतु है, मुज़ाफ है, सूदानी हो गया क्योंकि ये मुज़ाफ इलैहि है, इसके ज़ेर में आ गया। अब वो आगे अल खुर्तूम, कोई टेंशन ही नहीं है उसको, उसमें आपने दा लगाया हुआ है बस, इसीलिए आखिर में बस आप एक ही पेश रखें, उसको नॉर्मल रखें। इस तरीके से अरबी में बहुत आएगा, आप देखिएगा पीछे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उसको नॉर्मल छोड़ दें बिल्कुल। अल लगा हुआ है तो एक डाल दें आखिर में, और अगर अल नहीं है तो दो, ठीक है ना। इसी तरीके से आएगा आसिमतुल इराक़ी और वो आ जाएगा अल बगदादू, क्योंकि वो खबर है, आपको बताया ना खबर जो है वो इस तरह आती है। और आसिमतुल ममलकतिल अरबिय्यति सऊदियति अर रियाज़ु, आसिमतुल यमनी अस्सना, आसिमतु मिस्र, अच्छा ये मिस्र जो है याद रखिएगा ये ममनू मिन अस्सर्फ़ है, ठीक है ना, स्पेशल लेटर है, इसीलिए इसके ऊपर इसके नीचे ज़ेर नहीं आ रही। आसिमतु मिस्र अल काहिरा है ना, काहिरा, अल काहिरा है, अल काहिरतु, ठीक है, अल काहिरतु, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह ये कर लिया था, मा अतवलु, मा अकबरु, मा अजमलु, मा अबरदु, मा अजमला, मा अरखसा, मा असहला, मा अक्सरा, मा अहसना, मा असरा, हाउ फास्ट, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ गुड, हाउ मोर, हाउ इजी, हाउ चीप, हाउ डर्टी एंड हाउ क्लीन। ये माशाल्लाह एक्सरसाइज आप लोगों ने कर ली थी। आपने इसमें सिर्फ देखें, इसमें तो बहुत ही आसान है, ऊपर दिया हुआ है, तो अगर हमें कहना हो हाउ ब्यूटीफुल, मा अजमला, ठीक है ना, हाउ क्लीन, मा अनज़फ़ा, नज़ीफ़ुन से अनज़फ़ा, वसीख़ुन से अन औसख़ा, जमीलुन से अजमला, हाउ फास्ट, मा अस्रा, हाउ स्लो, मा अबतअ, बतीउन कहते हैं स्लो को, बतीउन, तो मा अबतअ, ठीक है।
تو اگر انشاءاللہ ابھی ہم جب لکھیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں گا. رخیصن چیپ ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے غالیون. غالیون کا مطلب ہے ایکسپینسو, غین الف زبر غا, لام اور یا, غالیون. تو ما اغلا کہیں گے اس کو, ما اغلا هذا القلم, ہاؤ ایکسپینسو از دس پین, ٹھیک ہے نا. غالیون سے اغلا بن جائے گا, باردن سے ابردا, جمیلتن سے اجملا, وہ تو ویسے ہی رہے گا, کوئی ٹینشن نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ خود دیکھیں اس میں جو ہے جب آپ نے ماں لگا دیا تو یہ والی ایکسرسائز بھی آپ کو ماشاءاللہ آپ نے کرنی تھی الحمدللہ, اور یہ والی بھی میرے پاس آ گئی ہے الحمدللہ. اچھا اس کے علاوہ یہ دیکھیں, یہ نیچے والی جو ایک ہے, read the examples and then read the words in the sound feminine plural. ٹھیک ہے جی. رأیت سیارتن, رأیت سیاراتن, ٹھیک ہے. سألت المدیرۃ الطالبۃ, سألت ہے اصل میں, سوری ہے سألت المدیرۃ الطالبۃ, انہوں نے اصل میں غلطی میں لگا دیا سألا, لام پہ زبر ہے. سألت المدیرۃ الطالبۃ, سألت المدیرۃ الطالبات. قرأت المجلہ, قرأت المجلات. خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض والسماوات. دیکھیں فیمنن پلورل جو ہے نا وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں, یہ آتی ہوتا ہے اس کے اینڈ کے اندر, بس جو بھی فیمنن پلورل ہوگا اس کے آخر میں الف اور تا زیر تی ہوگا, تو یہ وہ بتا رہے ہیں آپ کو. سأل الاب الابناء والبنات, كتبت هذه الكلمات, رأيت الاطباء والطبيبات. غسل الولد سيارتي, نہیں, غسل الولد السيارة, غسل الولد السيارات. أخذت الريالات من يا بني. سأل بلال زملاءه, سألت زینب زمیلاتها. ٹھیک ہے. اچھا یہ چاہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ بتائیں کہ مرفوع پوزیشن اور منصوب پوزیشن اور مجرور پوزیشن, یہ تینوں کی صورت میں جو فیمنن پلورل ہوتا ہے وہ آتی ہی رہتا ہے. فیمنن پلورل جیسے مثال کے طور پہ سیارتن, سیاراتن, یہ ہوتا ہے نا, تو اس کا جو مرفوع پوزیشن ہے وہ بھی یہی ہے, اور منصوب اور مجرور پوزیشن بھی یہی ہے. یہ صرف یہ بتا رہے ہیں آپ کو. اسی لیے دیکھیں سألت زینب زمیلاتها, قرأت الکتب والصحف والمجلات. یہ میں جان بوجھ کے آپ کو اس کو ڈیٹیل میں لے کے نہیں جا رہا, آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ فیمنن پلورل جو ہوتا ہے الف اور تا زیر تی اس کے آخر میں آتا ہے, اور مرفوع پوزیشن میں ہو یا مجرور پوزیشن میں ہو یا منصوب پوزیشن میں ہو, ہر پوزیشن میں وہ ویسے ہی رہتا ہے, آتی رہے گا فیمنن پلورل کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مطلب میں جان بوجھ کے اس کی ڈیٹیل میں نہیں آ رہا, جب ہم اس کو آگے کہیں پھنسیں گے پڑھیں گے خاص طور پہ ٹیکسٹ کے اندر, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں آیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے تھے جی. یہ والی جو ایکسرسائز تھی اس کے اندر آپ نے صرف اس کو کویسچن بناتے ہیں. الآن خرجتا, دیکھیں البحار جمع البحر, البحار از دا سی, مطلب کویسچن جو ہے جب دو حمزہ اکٹھی ہو جائیں تو آپ ہاں آپ سوال پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کریں گے, دیکھیں دو الف جمع ہو جائے نا, تو کویسچن ایسا ہے دو الف جمع ہو جائیں آپ اس کے اوپر مد لگا دیں. تو آل بحار جمع البحر, ٹھیک ہے. کیا اب جیسے الآنا ہے, الآنا خرجتا, اب تم نکلے ہو, تو اب کیا, تو اب اس کو آپ سوال بنائیں گے تو کیا ہوگا, الآن خرجتا, کیا اب تم نکلے, تو آپ نے اس کو الآنا کی جگہ کہنا ہے آل آنا. وہ الآنا جب دو الف جمع ہو جائیں گی آپ دونوں کو ایک بنا کر اس پہ مد ڈال دیں گے, بس یہ ہے. تو یہ بن جائے گا آل آنا, آل مدرس, آل مدیر, آپ طالب الجدید. اور یہ جو آخری والا ہے وہ ایسے رہے گا ہذا الطالب ضربک, ہذا الطالب, یہ چینج نہیں ہوگا. آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ جب دو الف آئیں گی تو آپ دو الف کو ملا دیں گے, اس کو ایک بنا دیں گے, اس کے اوپر آپ مد ڈال دیں گے, بس یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے.
اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہمارا تھا یہ لیسن, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک اور بھی تھا یہاں پہ, دیکھیں یہ سوالات ہیں. آنسر دا فالوئنگ کوسچن ایز شون ان دی ایگزامپل. من خلقک, who created you. خلقنی اللہ, اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا. اللہ created me. من ضربک, جی بتائیے من ضربک, اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی فواد بھائی. اوکے, اس کا یہ ضربنی الطالب الجدید. ضربنی الطالب الجدید, بالکل, یا ضربنی خالد, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو ضربنی کہیں گے آپ, اور پھر کوئی بھی نام لے دیں گے. بالکل ماشاء اللہ, ویری گڈ. من سألک ھذا السؤال, ایزان بتا سکتے ہو؟ کین یو ٹیل می ایزان؟ من سألک ھذا السؤال. سألنی الاستاذ. سألنی الاستاذ, ویری گڈ, شاباش, کہ مجھ سے پوچھا استاد نے. آرآک المدرس فی المسجد. رآک المدرس فی المسجد. اسی لیے رآ ایک ہے, تو رآک, رآک تمہیں دیکھا, کیا تمہیں دیکھا مسجد میں مدرس نے. اور رآک المدرس, کیا دیکھا تمہیں مدرس نے فی المسجد, ان دا مسجد. آپ اس کو نعم لکھ دیں. نعم رأى المدرس, رآنی, کہ نہیں, رأیتنی المدرس. یہ خیر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, چھوڑ دیں اس کو, یہ انہوں نے ایکسٹرا دے دیا, تو یہ ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے. باقی یہ ہم نے پڑھ لیا تھا, اللہ کا شکر ہے, آسان ہے یہ تو. اور ہم یہاں سے اور کچھ نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے. اس کا پارٹ 4 ہے جو ہمیں پراپر طریقے سے پڑھنا ہے. میں نے اس کے پارٹ 4 کو کافی ڈیٹیل میں دیکھا, میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں پارٹ 4 اس کا. اس کتاب کا پارٹ 4 بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں نے یہ فیل کیا کہ ہم سب کو اس کا پارٹ 4 پڑھنا چاہیے, بہت زبردست ہے. تو ہم ایک کام ہی کریں گے انشاءاللہ, یہ دیکھیں پارٹ 4 مدینہ عربک ریڈر پارٹ 4, ہم اس کا پارٹ 4 پڑھیں گے. میں اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں پارٹ 4 سٹارٹ کرنے سے پہلے, ٹھیک ہے. اور اس میں 2 لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو انمیوٹ کریں گے, الاول اور الثانی, یعنی کہ اس میں 2 لوگ, یہ کنورسیشن ہے, تو اس کو ہم 2 لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. 2 لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ لوگ ڈیسائڈ کریے گا انشاءاللہ, اور اس کو ہم پراپر پڑھیں گے. اس سے آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, جو سینٹینس پڑھے گا اس کا ترجمہ کرے گا, ٹھیک ہے. اور جب ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ ذرا میں دیکھوں آپ لوگوں کو ترجمہ کرنا صحیح آ گیا ہے, جب آپ لوگ ترجمہ کرنا صحیح سیکھ لیں گے انشاءاللہ, تو اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے, ہم ترجمہ کرنا سٹاپ کر دیں گے. اور جہاں کہیں پہ مجھے لگے گا کہ واقعتاً اب مجھے آپ سے یہاں پہ ترجمہ پوچھنا چاہیے, تو میں صرف اسی جگہ پہ ترجمہ پوچھوں گا, ورنہ ہم صرف عربی پڑھا کریں گے. کیونکہ پھر یہ ترجمہ کرنے کی عادت جب ختم ہو جائے گی ہماری, تو دیکھیے گا پھر وہ عربی زبان ہماری زبان بنے گی, اور پھر وہ ہمیں عربی اردو کی طرح لگے گی, ٹھیک ہے نا. جب ترجمہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ لیسن پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس جب اینڈ میں انشاءاللہ ٹائم بچے گا, تو ہم اس کے اندر پھر میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں ورب کی قسمیں, وہ تھوڑا سا میں ڈسکس کر لوں گا, ہے نا. پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فواد بھائی اور ایزان سے, ٹھیک ہے. آپ لوگ یہ والا پورا پیج آپ دونوں مل کے پڑھیں, ٹھیک ہے. لیسن نمبر الدرس الاول ہے یہ, لیسن نمبر 1. جی ہیڈنگ پڑھیے فواد بھائی. الدرس الاول في الحافلة. ما معنى في الحافلة؟ في الحافلة في الحافلة معنى بس. in the bus. in the bus. in the bus, in the bus. حافلہ کہتے ہیں بس کو, in the bus. طيب طيب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما اسمك يا أخي؟ اسمی عبد اللہ. وما اسمک؟ اسمی فیصل. طالب انت یا عبد اللہ؟ ایک سیکنڈ. نعم. ابن تدرس یا اخی. دوبارہ دیکھیں.
أين تدرس يا أخي؟ أدرس بجامعة رياض. في أي كلية تدرس؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہاں پہ اب آ گیا ماشاءاللہ جاء الفعل. میں کہہ رہا ہوں اب آپ میری زبان سنیے گا. هناك فعل موجود تدرس. هذا الفعل من درس يدرس. درس يدرس. من أي باب هذا الفعل؟ من أي باب هذا الفعل؟ هذا الفعل من باب نون. نعم هذا الفعل من باب نصر ينصر. قل کہیے هذا الفعل من باب نصر ينصر. من باب نصر ينصر. ايوه. طيب درس يدرس معناه to study. طيب أين تدرس يا أخي؟ ما معنى هذه الجملة؟ أين تدرس يا أخي؟ What you study, my friend? لا الترجمة الصحيحة. Where you study? Where you study يا أخي. My brother. my brother. دیکھیں ترجمہ بہت آپ لوگوں نے ٹیکنیکلی سیکھنا ہے. یاد رکھیے گا دنیا کے اندر ترجمے میں اتنی خیانتیں ہوتی ہیں. ترجمے کے اندر لوگ اپنی طرف سے اور لوگ اتنی بڑی بڑی خیانتیں کرتے ہیں ترجمے کے اندر کہ پورے معنی بدل جاتے ہیں. ہمارے یہاں پورے فرقے بن چکے ہیں صرف غلط ترجمے کی وجہ سے. آپ کو سوچئے نا کہ قرآن مجید کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی بھی ذرا سی بھی آپ نے کوئی ایسی غفلت کا مظاہرہ کیا کہ ترجمے کے اندر کوئی مسئلہ کر دیا تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اس غلط ترجمے کی بنا پر فرقے بنے ہوئے ہیں. اللہ آسان فرمائے. آپ اس کو آگے جا کے انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. طيب ما معنى كلية؟ هناك الحرف موجود كلية. ما معنى كلية؟ Department. نعم نستطيع أن نقول. We can say. نستطيع أن نقول. اس کا مطلب ہے we can say. ٹھیک ہے نا. لیکن هناك معنى آخر. هناك there is another meaning. آخر another. هناك معنى آخر. There is another meaning. کلیہ ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹی. طيب فیکلٹی. طيب الآن الصفحة الثانية. نعم انتما تقرآنی. You both will read انشاءاللہ. ڈونٹ وری. آپ لوگ پڑھیے انشاءاللہ. آدھا پیج پڑھ لیں پھر انشاءاللہ علینا اور مس فوزیہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. طيب الآن انتما تقرآنی انشاءاللہ ثم مس فوزیہ و علینا ستقرآنی. طيب يلا عبد الله. أدرس في كلية. ٹھیک ہے. عبد الله ما يقول. نعم اقرأ يا أخي. اقرأ يا أخي اقرأ. أدرس في كلية الهندسية. ليس الهندسية. هندسة. قل هندسة. ما معنى هندسة؟ Engineering. أحسنت. فيصل. في أي سنة تدرس؟ نعم ما معنى هذه الجملة؟ Which year you are studying? أحسنت. عبد الله. أدرس في السنة الثانية. يعني I am studying in the second year. أحسنت يا أخي. فيصل. أتعرف المهندس سلمان؟ ما معنى التعريف؟ Do you know engineer سلمان؟ نعم. عرف يعرف. عرف يعرف. sorry. عرف يعرف. ما معنى عرف يعرف؟ هذا عرف. نعم. عرف you know him. عرف يعرف من أي باب؟ باب فا. لا عرف يعرف. ضرب يضرب. باب داد. نعم باب ضاد. أحسنت. طيب أتعرف المهندس سليمان؟ عبد الله. طبعا هو
أستاذي هو أحسن مدرس في الكلية. ما معنى طبعا يا أخي؟ Obviously या फिर कुछ इस तरह का. أحسنت. हाँ نعم obviously या फिर for sure. असल इसका तर्जुमा है for sure. यकीनन बिल्कुल. क्यों नहीं? Why not? है ना? For sure. طبعا. هو أستاذي, he is my teacher. هو أحسن مدرس في الكلية. He is a very good teacher in the. لا يا أخي هذا ليس comparative, هذا superlative يا أخي. Okay, he is the best teacher in the faculty. هو أحسن مدرس في الكلية، يعني ليس هناك comparison. تعرف هناك موجود فقط يعني بس فقط أحسن مدرس، يعني هو ليس أحسن من أي رجل آخر بل هو أحسن مدرس في الكلية، فليس هناك comparison. فعندما نحن ما وجدنا comparison فهذا يكون superlative degree. فكيف نترجم السوبرلاتيف degree يا أخي؟ زين. طيب ترجم الآن ترجم. هو أحسن مدرس، ما معنى أحسن مدرس؟ best teacher. أحسنت هذا هو. طيب فيصل. من هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم إخوتك. نعم الآن أول ترجم يا أخي هذه الجملة. من هؤلاء الفتية الذين، من هؤلاء، من ما معنى من how नहीं वो हाउ तो होता है كيف हाउ हो गया, मन का मतलब होता है who. where मन माना who. who मन माना who are these فتية. ما معنى فتية؟ who are these فتية fellows. لا ليس الفيلوز، ليس هذا، ليس الزملاء. فيلوز يعني زملاء. فتية. who are these guys نعم young boys. الآن أنا أكتب شيئا. اصبروا يا أخوان اصبروا. who are these young boys with you. اصبروا اسمعوا جيدا. طيب اسمعوا جيدا. هناك الحرف فتن. شوف هذا فتن معناه young boy, teenager. طيب شباب يعني شباب أيوة فتن. وهناك جمع هذا الحرف فتية. طيب جمع هذا الحرف فتية. شوف هذا فتية. وفتاة young girl. فتاة هذا young girl. सर चीकू. ماذا؟ चीकू भी कहते हैं सर. فتاة नहीं सर, फतन या फिर यंग बॉयज को फितिया कहते हैं. फतन एक लड़का है और फितिया बहुत सारे लड़के हैं. ठीक है सर. I was saying for another word for शबाब. चीकू. يا أخي هذا يعني عامية، ليس هذا يعني الفصحى. طيب لا نقول يعني I will give you example. like हम लोग कहते हैं, हम लोग वो लफ्ज़ इस्तेमाल घर में नहीं कर सकते. जैसे हम कहते हैं ना लौंडे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक. هذا هو نفس الشيء. فلا نقول في البيت يا أخي. وهذا يعني هذه اللغة العامية، ليس هذه اللغة الفصحى، ولا بد أن نستعمل اللغة الفصحى. طيب يا أخي. طيب فتاة ثم فتيات. فتيات هذا جمع. طيب فتيات. طيب الآن نعم يلا ابدأوا. فيصل من هؤلاء الفتية؟ who are these boys؟ الذين أنتم تعرفون. أنا بينت لكم ما معنى الذين يا إخوان. who are with you. نعم who. فنقول بالأردية جو. نعم. والذين هذا جمع الذي مفرده الذي مفرد وجمع الذين. طيب من هؤلاء الفتية الذين who are these young boys الذين معك with you. طيب
كأنهم إخوتك. ما معنى كأنهم يا إخوان؟ Are they لا كأنهم. are they your brother? لا يا إخوان They are اذكروا not. يا إخوان اذكروا نحن درسنا إن وأخواتها. اذکرو کا مطلب ہے یاد کرو، اذکرو ان و اخواتها. ایسا لگتا ہے، اوکے ایسا لگتا ہے. It looks as if. نعم. It ایسا looks لگتا ہے as یہ if. آپ کے بھائی ہیں. نعم. They are your brother. They look like نعم كأنهم إخوتك. They are your brothers. نعم. الآن عبد الله يقرأ يا أخي يلا. نعم هؤلاء إخوتي لي 4 إخوة و3 أخوات. وثلاث أخوات. طيب الآن مس فوزية وألينا أنتما تقرآني إن شاء الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل. نعم أنت فيصل وألينا أنت عبد الله. فیصل أين يدرس هؤلاء؟ ترجم. اسپرو. الینا بیٹا آپ کے پیچھے سے آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. الینا بیٹا آپ کے پاس سے آوازیں بہت آ رہی ہیں، آپ پلیز اپنے آپ کو ذرا الگ کمرے میں لے آئیے. أين يدرس هؤلاء؟ ایک کام کرتے ہیں، ہاں ایک منٹ اسپرو، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم کسی اور سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وی ہیو سمرا آلسو. سمرا کین یو unmute yourself. جی ٹھیک ہے. سمرا اور مس فوزیہ آپ دونوں ساتھ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. طيب أين يدرس هؤلاء؟ ما معنى هذه الجملة؟ أين يدرس هؤلاء؟ Where do they study? أحسنتي ما شاء الله. نعم where do they study؟ because ہم اسٹڈی کہہ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، اس لیے نستعمل يدرس یعنی present tense. طيب عبد الله. نعم سمرا اقرأي. سمرا أنت. عبد الله. نعم. أدرس في سنة. لا أما. طبعا. لا من هنا يعني أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة عيسى وهو أكبر. اسبري الآن. نعم الآن ترجمي أولا. أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة. نعم الآن اسبري خفي واصبري. رک جائیے اور ترجمہ کریے. ترجمی مطلب ترجمہ کریے. اما اخوتی سے لے کے بالجامعہ تک. اما کیا تم؟ نہیں، اما کا مطلب ہے ویئر ایز. اما ویئر ایز جہاں تک تعلق ہے اخوتی میرے بھائیوں کا. اما اخوتی جہاں تک تعلق ہے میرے بھائیوں کا. فکلہم بس وہ they all یدرسون نعم پڑھتے ہیں بالجامعاتی یونیورسٹی میں. طیب عیسیٰ یونیورسٹی میں، جامعہ میں. ٹھیک ہے. عیسیٰ وہو اکبر منی. عیسیٰ آئی تھنک نیم ہے. ٹھیک ہے، نام ہے عیسیٰ. اور وہ بڑے اکبرو. اچھا ایک منٹ. نیم ہے اکبرو. You can take the help of your partner. جی نہیں، وہو اکبر منی. اور وہ بڑا ہے مجھ سے. اکبر جی. منی ہے نا، منی مجھ سے، وہ مجھ سے بڑا ہے. وہو اکبر منی ہی از. اب دیکھیں نا، آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا ایک کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے اور ایک سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے. جی کمپیریٹیو ڈگری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری میں من آتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. دیکھیں، انا
अकबरु मिन खालिद, अगर मैं कहता हूँ अना अकबरु मिन, ये जो मिन आ गया ना ये से हो गया, मिन खालिद, अब ये कंपैरेटिव हो गया, ठीक है, मैं खालिद से बड़ा हूँ, मैं खालिद से बड़ा हूँ, या अना असगरु मिन खालिद, मैं खालिद से छोटा हूँ। ये जो मिन आता है बीच में इसका मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब ये मिन नहीं आता और ये आता है अना अकबरु, अना मैं बड़ा हूँ, अब उसके बाद मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं की है, खास तौर पे अना अकबरु फिल फसली, आई एम द बिगेस्ट इन द क्लास, क्योंकि क्लास के अंदर और कोई मेरे जैसा नहीं है। अना अकबरु फिल फसली, अल्लाह ताला कहते हैं ना अल्लाहु अकबरु, अल्लाह ताला सबसे बड़े, है ना, तो अल्लाह ताला ये अकबर का लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो ज़ाहिर बात है हम तो मिन 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 कहेंगे, लेकिन देखिए इसी इसने क्या है मिन और नी लगा दिया उसने, मिन नी मतलब मुझसे, वहुवा अकबरु मिन्नी, ही इज एल्डर देन मी, ठीक है। तो कह रहा है ईसा जो कि मुझसे बड़ा है, आगे बढ़िए, यदरुसु फी कलियतिल तब तिब्बा पढ़िए और कुल्लियत, वो पढ़ता है एक मिनट जी, और वो डॉक्टर की फैकल्टी में पढ़ता है, डॉक्टर की नहीं, देखें ऐसे नहीं कहें, यदरुसु फी कुल्लियतित तिब्बी, फी कुल्लियतित तिब, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, स्टडीज इन द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। आगे मिस फायजा आप तर्जुमा करें अगले अगले सेंटेंस का, मिस फौजिया। नहीं वह इब्राहिम बाकी है मिसल, अच्छा सॉरी, व इब्राहिम यदरुसु फी कुल्लियतिल तिजारा, और इब्राहिम पढ़ता है फैकल्टी ऑफ ट्रेड में या कॉमर्स में, हाँ ट्रेड कह रहे हैं, बिजनेस कह रहे हैं, फैकल्टी ऑफ बिजनेस, फैकल्टी ऑफ बिजनेस या तिजारत, बिल्कुल। और इसहाक यदरुसु पढ़ते हैं फी कुल्लियतिल आदाब, फैकल्टी ऑफ लिटरेचर या लैंग्वेज, आदाब असल में कहते हैं मैनर्स, तो फैकल्टी ऑफ मैनर्स कहते हैं इसको, फैकल्टी आदाब होती है उनके कि वो उसके अंदर मोरालिटीज होती हैं, अखलाकियात पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, आदाब कहलाती है, आदाब, ठीक है, फैकल्टी ऑफ मैनर्स। व इस्माइलु यदरुसु फी कुल्लियतिल उलूम, और इस्माइल पढ़ते हैं फैकल्टी ऑफ उलूम इज साइंसेस, अच्छा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जुमला देना वो समरा आप करें ट्रांसलेटर। जी आगे से पढ़ो, जी आगे से आप ट्रांसलेट करें, पढ़े भी और कुछ ट्रांसलेट भी करें। वहा उलाई व इस्माइलु यदरुसु नहीं ये हो चुका आगे, वहा उलाई वो अम्मा ख्वाती से पढ़ना है, नहीं उससे पहले वाले जुमले से फैसल का पढ़ना है, फैसल नहीं, वहा उलाई सलासतु असगरु मिन्नी, लाइन नंबर 3, उलाई सलासतिल असगरु मिन्नी, और मैं उन तीनों में से छोटा हूँ। नहीं दोबारा पढ़िए, वहा उलाई सलासतु एक मिनट देखें, तोड़िए, जब तोड़ के तर्जुमा करेंगे आसानी होगी। वहा उलाई सलासतु एंड दीस 3, और ये और तीन उन जो है, सब में से नहीं और ये जो तीन उन सब में से नहीं हाउलाई दीज इन, और देखें वहाउलाई सलासतु, और ये जो 3 है एंड दीज 3, कौन से, इब्राहिम, इसहाक और इस्माइल, तीनों के इसने नाम बता दिए, ठीक है। वहाउलाई सलासतु एंड दीज 3 असगरु मिन्नी आर स्मॉलर देन मी, आर अपने पास से लगाया जाता है, ठीक है ना, अरबी जबान में इज आर एम वॉज वर नहीं होते, हम अपने पास से लगाते हैं, ठीक है ना। तो वहा उलाई सलासतु एंड दीज 3 असगरु मिन्नी, मुझसे छोटे हैं, ठीक है। आगे अम्मल अखवातु यदरुसुन्ना फिल मदरसती तिल मुतवस्सिती,
मुतवस्सती मुतवस्सितती। हाँ, तो और अम्मल अखवात, और जो whereas my and whereas my sisters, अम्मा का मतलब है whereas, अम्मा मतलब whereas, जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है ना। तो अम्मल अखवात जहाँ तक बहनों का ताल्लुक है, हाँ अम्मल अखवात, और जहाँ तक ताल्लुक है बहनों का, फयदरुसना, तो दे स्टडी फिल मदरसतुल मुतवस्सिता, दे स्टडी इन द मिडिल स्कूल, ठीक है जी, मिडिल स्कूल। नेक्स्ट लाइन मिस फौजिया आप तर्जुमा करें। ज़ैनबु तदरुसु फिस सन्नतिल औला, औला नहीं मिस, ऊला। ऊला ज़ैनब पढ़ती हैं पहली जमात में, सनतिल ऊला फर्स्ट ईयर में। फिस सन्नतिल ऊला व सलमा तदरुसु फिस सन्नतिल सानिया, और सलमा पढ़ती हैं सेकेंड ईयर में, वलैला तदरुसु फिस सन्नतिल सलासा, और लैला पढ़ती हैं थर्ड ईयर में। देखो मिस, एक होता है सलासा, वो 3 है, सालिसा थर्ड है, सालिसा थर्ड, अच्छा हाँ। ठीक है, सलासा, हाँ सालिसा, जैसे हमारी जबान होता है एक पहला, दो दूसरा, तीन तीसरा, चार चौथा। तो अरबी में इस तरह होता है वाहिद, अच्छा अल अव्वल, ओके, इस्नान अस्सानी, ठीक है, और सलासा अस्सालिस, ठीक है, और ठीक है, अरबा थर्ड ईयर में, अर्राबिया, जी थर्ड ईयर। देखिए ना यहाँ पे हमने लिखा है अद्दर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अद्दर्सुल अव्वल, अव्वल जी, फर्स्ट लेसन, ठीक है ना, फर्स्ट लेसन हो गया। तय्यब, अलान फैसल, जी फैसल अब आप पढ़ें फैसल। फैसल फी अय्या मदरसतिन तदरुसु अख्वतुक, नहीं मिस दोबारा पढ़िए, और फी आई मदरसत फी अय्यी, फी अय्यी मदरसतिन तदरुसु अख्वतुक, अख्वातुक, अखवातुक, हाँ क्या मतलब इस सेंटेंस का, मा माना आ रही है जुमला। फी अय्या मदरसतिन नहीं मिस अय्या नहीं हो सकता, फी के बाद अय्यी, यहाँ के देखिए, हाँ बिकॉज ऑफ फी, असल में ये वर्ड है अय्यू, अय्यू का मतलब होता है विच, सही है, लेकिन इससे पहले जब प्रेपोजिशन आता है तो उसकी जेर आती है, तो फी अय्यी, इन विच यूनिवर्सिटी, मदरसा या स्कूल, स्कूल है, मदरसा स्कूल तदरुसु, आपकी बहनें पढ़ती हैं, आपकी बहनें कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, जी जी आपकी बहनें कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, जी अब्दुल्ला पढ़िए। जी समरा आप सुन रही हैं, आप पढ़ें। जी जी, यदरसूना फी मदरसती खालिद बिन, देखिए यदरुसूना मर्दों के लिए होता है, यदरुसना फी मदरसती खालिद बिन वलीद लिल बनात बी मक्का, ठीक है, वो पढ़ती हैं खालिद बिन वलीद स्कूल में जी, वो पढ़ती हैं स्कूल में खालिद बिन वलीद लिल बनात, लिल बनात का मतलब क्या है, शहर में, नहीं लिल बनात का मतलब खालिद बिन वलीद लिल बनात, तो इसके मदरसे का नाम है ना इनके, जहाँ वो लोग पढ़ते नहीं देखिए, हाँ खालिद बिन वलीद मदरसे का नाम है, यदरुसना दे स्टडी इन मदरसा खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद स्कूल में पढ़ती हैं, लिल बनाती क्या मतलब है लिल बनाती का, और गर्ल्स औरतों के, हाँ लड़कियों के, ठीक है ना, बी मक्का, बाज़ बी का मतलब मैंने आपको लिखवाया था ना, एक बाज़ बी का मतलब है, नहीं साथ भी है, नहीं बाज़ बी का मतलब साथ भी होता है, बाज़ बी का मतलब ऑन भी होता है यानी कि पर, और बाज़ बी का मतलब एक मैंने आपको लिखवाया था एट 80, तो बी मक्का था एट मक्का, बी मक्का थी एट सिटी, एट मक्का, मक्का का मतलब मक्का ही रहेगा, ठीक है जी। फैसल आइना तस्किनु अंतुम, और एक मिनट तुम कहाँ रहते हो, मिस फौजी आपकी बारी है ना, आइना
अब रुक जाए, तस्कुनु अंतुम। एक मिनट समरा, आपकी बारी नहीं है, मिस फौजिया की बारी है। फैसल आइना तस्कुनूना अंतुम, अयना आप तस्कुनूना अंतुम, जी आइना तस्कुनूना अंतुम, आप कहाँ रहते हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं, आप लोग कहाँ रहते सब जमा है ना मिस, अच्छा इसलिए आइना, हाँ जी, आइना तस्कुनूना अंतुम, आप सब लोग कहाँ रहते हैं। नाम। अच्छा इत्तफाक़ी मिस समरा जो है ये इनके पास जो है ना बड़े बड़े जुमले आ रहे हैं। जी नाम अब्दुल्ला जी पढ़े। मैं पढ़ूं? जी जी पढ़े, आप पढ़े। मैं मुझे पढ़ना है। जी आपकी पढ़ना। इख्वाती इख्वती तस्कुनूना फी आपका जामिआ जी अना जी। अच्छा ये मैं पढ़ लेता हूँ ताकि एक मिनट आपकी आपकी बहन, एक मिनट समरा, समरा मेरी आपकी बहन हो गई, आवाज़, आपकी आपकी बहन बहुत का ज़्यादा आवाज़ कट रही है, जी आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, एक मिनट रुक जाए। जी ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, एक सेकंड के लिए रुक जाए। ठीक है। अच्छा इख्वती यस्कुनूना फी महाजिल जामिआ अम्मा अना फ़अस्कुनु मआ क़रीबिन ली। तो देखें इख्वती माय ब्रदर्स यस्कुनूना दे लिव फी महाजिल जामिआ, महजाउन महाजिउन, महजा कहते हैं हॉस्टल को, तो महाजिअ प्लूरल है उसका, ठीक है ना। महाजिअ का मतलब है हॉस्टल्स, तो इन महाजिल जामिआ, जामिया के जो हॉस्टल्स हैं उसमें रहते हैं मेरे भाई। अम्मा अना एंड वेराज आई फ़अस्कुनु मआ क़रीबिन ली, तो आई लिव नियर बाय, ठीक है ना। आई लिव मआ करीब यानी कि विद, नियर ली यानी कि मैं इनसे करीब ही रहता हूँ। ठीक है। फैसल आप पढ़े फैसल। फैसल नहीं आमू तजुवजुन, ओके मुतज़व्विजुन पढ़िए। मुतवज नहीं मुतज़व्विजुन, मुतज़व्विजुन, मुतज़व्विजुन कहते हैं मैरिड को, मुतज़व्विजुन मुतज़व्विजुन, हाँ मुतज़व्विजुन अंता या अब्दुल्ला, क्या आप शादीशुदा हैं अब्दुल्ला। नाम अब्दुल्ला ला लस्तु बिमुतज़व्विजिन, नहीं, नो आई एम नॉट मैरिड। नो आई एम नॉट मैरिड। ठीक है। फैसल माँ उन्वानों का तो ठीक है, उन्मान कहते हैं एड्रेस को। एड्रेस को, अच्छा हाँ, हाँ, तो माँ आपका उन्मान, एड्रेस क्या है, हाँ व्हाट इज योर आपका एड्रेस। एड्रेस क्या है, व्हाट जी इज योर एड्रेस। अब्दुल्ला अब्दुल्ला हाँ ने हाँ, कहा हाँ पढ़े। हाज़िही बतौक़ती फ़ीहा उन्वानी, हाँ क्या मतलब है। मेरे घर का नहीं एड्रेस। देखिए बतौक़ती क्या होता है सर। बिताका कहते हैं, आप लोग जाते होंगे जब अरब कंट्री बितौक़ा, वगैरह में, तो बताका होता है ना, कहते हैं बताका लोग कहते हैं, असल में वो बिताका होता है। बिताका मतलब होता है कार्ड। दिस इज माय कार्ड, हादी ही बिताकती, दिस इज इस माय पे एड्रेस कार्ड, लिखा हुआ है, फीहा उन्वानी, इन इट इज माय इस एड्रेस। पे ठीक है। ठीक हाज़ा है, बितौक़ती फ़ीहा उन्वानी, ये मेरा कार्ड है, उस पे ये एड्रेस लिखा हुआ है, मेरा एड्रेस है, हाँ उन्वानी मेरा एड्रेस है। ये उन्वानी, ठीक है। ठीक है। अशकुरुका या अखी, थैंक यू या ब्रदर। हाँ, अना मसरूरुन बिलिक़ाइका, आपसे मिलकर खुशी हुई। yes I am pleased to meet you, ana Pleased to meet masrurun, you. ana masrurun I am happy I am happy biliqa'ika। to हाँ आपसे मिलकर, या आपको लिक़ाउन, लिक़ाउन कहते हैं मीटिंग को, लिक़ाउन। ठीक है, ठीक लिक़ाउन लिक़ाइका बात से बी की वजह से है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ आप लोग सोचा करिए, ये लफ्ज़ बना कैसे है। असल में क्या था, लिक़ाउन, ये तीन लफ्ज़ हैं, बी और फिर लिक़ाउन और का, तो बाज़िर बी लगा दिया क्योंकि प्रेपोजिशन है, तो वो लिक़ाई बन गया, वो लिक़ाउन लिक़ाई बन गया, बिलिक़ाई, और का ये तो अनचेंजेबल होता है आपसे। हाँ आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे खुद मुसरत हुई है, खुशी हुई। अना सअंजिलु फिल मुहत्त, सअंजिलु, अना सअंजिलु फिल मुहत्तती
فی المحطۃ القادمہ. فی المحطۃ القادمہ. محطہ کہتے ہیں اسٹیشن کو اسٹاپ کو. القادمہ آنے والا. آنے والا. آنے والا تو اسٹیشن میں ہوتا ہے. اتر جاؤں. ہاں میں آنے والے اسٹیشن پہ اتر جاؤں گا. دیکھیں آپ کو پتا ہے ہم نے سین پڑھا تھا فعل ماضی پریزنٹ ٹینس کے اندر پڑھا تھا ہم نے. فعل المضارع قریب ہے اور ایک فعل مضارع بعید ہے. فعل مضارع قریب میں ہم صرف سین لگا دیتے ہیں اور فعل مضارع ان کے نیئر فیوچر کے لیے ہم عربی میں صرف سین لگاتے ہیں اور فار فیوچر میں ہم سوفا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اس نے کہا کہ انا سانزل, میں بھی اتر جاؤں گا. آئی ول, ٹھیک ہے نا, میں اتر جاؤں گا نیچے بھی فی المحطہ القادمہ, یہ جو آنے والا جو اسٹیشن ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگ اس طریقے سے ریڈ کریں گے تو آپ کو. اچھا عبداللہ آگے بھی ہے. اوکے آگے 2 لائنیں اور ہیں, اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں. یہ اوپر ہیں جی. آپ دونوں پڑھ لیں, اپنا فواد بھائی اور آپ پڑھ لیں, ایزان آپ پڑھ لیں. عبداللہ فواد بھائی آپ پڑھ لیں, ایزان پھر آپ پڑھ لینا صاحب کا. عبداللہ فی امان اللہ و الی اللقاء. اوکے فی امان اللہ, خدا حافظ و اینڈ گڈ بائے. اللہ کی امان میں و الی اللہ کی اللقاء. امان میں اور خدا گڈ بائے. اچھا دیکھیں یہ و الی اللقاء اینڈ ٹو دا میٹنگ. لقاء یعنی کہ ہم جب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یعنی کہ ٹو دا میٹنگ, جب تک ہم اگلی مرتبہ ملیں تم اللہ تعالیٰ کی امان میں نے تمہیں دے دیا. آپ دیکھیے کتنی پیاری چیز ہے, یہ الفاظ کتنے پیارے ہیں. آپ صرف ایسے کسی کو خدا حافظ نہیں کر رہے, آپ دیکھا فی امان اللہ و الی اللقاء, ٹل دا نیکسٹ میٹنگ تم اللہ کی امان میں ہو. سبحان اللہ, دیکھیں آپ کتنی پیاری بات ہے یہ. ٹھیک ہے نا. ہم باقی جتنے جو بھی لفظ استعمال کریں, اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اردو میں خدا حافظ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے, ہے نا. یہ کتنے ہماری زبان کے اندر بھی کتنے اچھے کلمات ہیں, لیکن عربی کا دیکھیں آپ کہ فی امان اللہ و الی اللقاء, ٹو دا میٹنگ یعنی کہ نیکسٹ میٹنگ تم اللہ کی, میں نے تمہیں اللہ کی امان میں دیا. سبحان اللہ. جی السائق لفیصل. ایزان آر یو دیئر؟ از ایزان دیئر؟ اچھا آپ پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں. میں پڑھ لیتا ہوں. حاذا الباب للدخول یا سیدی. یہ دروازہ انٹر ہونے کے لیے ہے مسٹر یا سیدی, او مائی سر, او مائی سر یا او مسٹر. او مائی سر. اتن النزول, النزول من ہناک, اترنے کے لیے ادھر ہے دروازہ. جی اترنا وہاں سے ہے. النزول من ہناک, ہناک کا مطلب دیر. ٹھیک ہے نا. ہناک کا یہ ہناک کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے THERE دیر, وہاں. آپ نے وہاں سے اترنا, اترنا وہاں سے. ٹھیک ہے نا. السائق کا کیا مطلب سر؟ السائق ڈرائیور. ٹھیک ہے نا. السائق کہتے ہیں ڈرائیور کو. لفیصل سائق نے, ڈرائیور نے ڈرائیور سے کہا, نہیں فیصل سے کہا. لفیصل نا, السائق لفیصل یعنی کہ ڈرائیور ٹو فیصل, فور فیصل. اس نے کہا کہ بھائی حاذا الباب للدخول یا سیدی, آپ یہاں سے نہیں کہ وہ اتر رہے ہوں گے. اس نے کہا بھائی یہ جو دروازہ ہے یہ تو داخل ہونے کے لیے ہے. او مائی سر, النزول من ہناک, اترنا تو وہاں سے. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ صرف ایک کام ہی کریے گا, اگر آپ لوگوں کو موقع لگتا ہے آپ صرف یہ 9 سوالات ہیں, ان کے جوابات لکھ دیجیے گا بس کل تک. ٹھیک ہے نا. میں کیونکہ اور اس کو چاہیں تو اب میں آپ کو یہ کتاب انشاءاللہ آج گروپ پہ شیئر کر دوں گا اس کتاب کو. ٹھیک ہے. تو میں انشاءاللہ گروپ پہ شیئر کر دوں گا اس کتاب کو, تو آپ آرام سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا اس کو. اور یہ ہم بک 4 ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم بک 4 تقریباً پوری پڑھیں, کیونکہ آپ لوگوں کی بڑی زبردست کنسالیڈیشن اس میں ہو جائے گی انشاءاللہ. جب آپ لوگ پڑھیں گے نا آپ لوگوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ, اس کو پڑھ کے بھی, اس کو سالو کر کے بھی. اور دیکھیں جب تک ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس کو سالو کریں, اس کی ایکسرسائز سالو کریں, دین وی انجوائے اینڈ دین وی آسک کویسچنس, اور ہمارے ذہن میں بھی مختلف سوالات آتے ہیں تو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے صرف یہ کام کر لیجیے گا آپ. کل تک ہماری جو ہے نا وہ کل رات کو کلاس ہوگی کہ آپ صرف یہ والی عجب عن الاسئلہ الآتیہ جو ہے, آنسر دا فالوئنگ کویسچنس, اس سوالوں کے جواب دے دیجیے گا بس, نمبر 1. اور ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے, میں چاہوں گا کہ میں آپ کو صرف, اچھا ایران از ویٹنگ, سوری. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو صرف انٹروڈیوس کر دوں. ٹھیک
ٹھیک ہے نا. میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کو صرف انٹروڈیوس کر دوں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وربس کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا. افعال کی 4 قسمیں ہیں. الافعال, آپ لوگ اس کو ضرور لکھ لیں پلیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. الافعال نمبر 1 جو ہے نا اس کا نام ہے المحموز, الصحیح. ٹھیک ہے, سوری, الصحیح. نمبر 2 ہے المحموز. نمبر 3 ہے المعتل. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے المضاعف. بس آپ لوگ اس کو صرف ذہن میں رکھ لیں, کیونکہ یہ مجھے آپ کو بتانا ہوگا کہ فعل کی جو 4 قسمیں ہیں, ایک صحیح ہے, ایک المحموز ہے, ایک المعتل ہے اور ایک المضاعف ہے. یہ صرف فعل کی پہچان کے لیے اور اس کی کیٹیگرائزیشن کے لیے. میں آپ کو صرف ایک مرتبہ بتاؤں گا, آپ کو پہلے سے آتا ہے, یہ آپ لوگ فوراً سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اور فعل جو ہے وہ ان کے مطابق چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. 4 قسم کے افعال ہوتے ہیں, ان کو یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, صرف چھوٹی چھوٹی سی پہچان ہے وہ میں کرا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بس 4 آپ لیجیے ٹائپس فعل کی, اور کوشش کریں یاد کر لیں. الصحیح, المحموز, المعتل, المضاعف. ٹھیک ہے, ان کو بس ذہن میں رکھ لیں. یہ میں کل ڈسکس کروں گا, پہلے آپ سے کلاس میں شروع میں ڈسکس کر لیں گے یہ, اور پھر ہم آگے چلیں گے اپنی. یہاں پر میں ایک کام ہی کروں گا کہ ایکسرسائز صرف دیکھ لیں گے اس کو, کیونکہ میں چاہتا ہوں میں کل اگلا لیسن پڑھیں ہم لوگ. آج تو دیکھیں ہمیں ٹائم لگا, تھوڑا سا کم ٹائم لگا. دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں کی ریڈنگ بھی اچھی ہوئی ہے الحمدللہ, اور اس طریقے سے آپ لوگوں کی لسننگ بھی ہوگی, اور آپ لوگوں کی پڑھائی بھی ہوگی, اور اس طریقے سے آپ عربی زبان سمجھنا بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انتم ستفهمون عندما انتم تقرؤون, فانشاءاللہ انتم ستفهمون انشاءاللہ اللغة العربية. وانا ايضا انا احاول, I will try, انا احاول اكثر ما اقول whatever, يعني کہ most of the time أنا أن أتكلم بالعربية معكم, وأنتم أيضا لابد أن تجيبوني, and it is necessary for you أن تجيبوني, that you answer me بالعربية in Arabic. لابد أن تحاولوا, لابد کا مطلب ہوتا ہے it is necessary, it is necessary أن تحاولوا, that you حاول, that you try. لابد أن تحاولوا للتکلم, for talking. ٹھیک ہے نا. آپ تکلم کی ٹرائی کریے گا. لابد ان تحاولوا للتکلم بالعربیۃ فقط. شروع میں آپ لوگ غلط بولیں گے, غلط جواب دیں گے مجھے. عندما انتم تخطئون, جب آپ لوگ خطا کریں گے, فانا اصححکم انشاءاللہ, تو I will correct you. انا اصححکم انشاءاللہ, میں I will انشاءاللہ correct you people. و انا انشاءاللہ يعني أنا أرجو منكم أن تتكلموا. I hope from you, أرجو, رجا يرجو, أرجو, I hope إن شاء الله أن أنتم تتكلمون بالعربية إن شاء الله. طيب, فالآن انتهيت الوقت. طيب, فأسأل الله عز وجل, I ask Allah subhanahu wa ta'ala, أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه, أن ينفعنا بلغته المباركة, وأن ينفعنا بهذا الفصل المبارك. الحمد لله رب العالمين. ٹھیک ہے نا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ أن ينفعنا, کہ ہم سب کو فائدہ پہنچائے, بهذا الفصل, اس کلاس سے. ٹھیک ہے نا. وبلغته الكريمة, and his respective language, وہ اتنی اچھی زبان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ دے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں. کوئی سوال تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پارٹیسپینٹ بھی آج کم ہے. ٹھیک ہے. تو سوال بھی, آپ کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں سر, ایک یہ تھا, یہ جو آپ نے اسی کانورسیشن میں ایک وہ ہاسٹل کا کوئی ورڈ تھا,
जी जी महजाउन, इधर देखिए महजाउन इस तरह लिखते हैं, मीम हा जीम और आइन, ये देखिए सॉरी मीम हा जीम और आइन, ये है महजाउन। मैं भी आपसे बुक शेयर करूंगा ना, तो बुक में तो माशाल्लाह वो सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह बुक में तो आप फौरन देख लेंगे उसको। ये है महजाउन, ठीक है ना, महजाउन का मतलब है हॉस्टल, महाजे हॉस्टल्स, ठीक है। ठीक ठीक है। और भी सवाल हो किसी का तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं प्लीज़। इलल लिक़ा व फ़ी अमानिल्लाह, ठीक है ना, ये पे हम चलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम लेना रुक गया, अभी एक बार चलिए क्या वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्लास दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश ठीक कर है। रही है, अस्सलामु अलैकुम। देखो कनेक्ट क्लास में जाने की कोशिश कर रही है, नहीं है कहीं क्लास में। नहीं खत्म हो गया है सब, एंड के मोमेंट्स में